بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ و اصحابہ سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ سیدی یا نور اللہ وعلی آلہ و اصحابہ سیدی مرشدی یا رحمت للعالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ عز و جل قرآن پاک میں سورہ النساء کی آیت نمبر میں ارشاد فرماتے ہیں، اور جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کا حکم مانے تو اسے ان کا ساتھ ملے گا جن پر اللہ تعالیٰ نے فضل انعام کیا، یعنی انبیاء اور صدیق اور شہید اور نیک لوگ۔ یہ کیا ہی اچھے ساتھی ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے اور اللہ تعالیٰ کافی ہے جاننے والا۔ اس آیت مبارکہ سے صاف واضح ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ماننے اور ان احکام پر تمام کا عمل پیرا ہونے کا انعام اللہ تعالیٰ عز و جل کا فضل حاصل کرنا، اور اس میں حضور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحبت یافتہ صحابہ کرام، ان کے صحبت یافتہ تابعین، صدیقین، جن کے سردار حضرت ابوبکر صدیق، نیک لوگ یعنی اولیاء اللہ و فقراء اعظام اور شہید ہیں۔ اسی طرح ارشاد بانی ہوتا ہے کہ سن لو، بے شک اللہ تعالیٰ کے ولیوں پر نہ کچھ خوف ہے اور نہ کچھ غم۔ وہ جو ایمان لائے اور پرہیزگاری کرتے ہیں انہیں خوشخبری ہے، دنیا کی زندگی میں اور آخرت میں اللہ تعالیٰ کی باتیں بدل نہیں سکتے، یہی بڑی کامیابی ہے۔ اس ارشاد بانی کا خطاب براہ راست اللہ تعالیٰ کے اولیاء یعنی دوست ہیں، اور اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ولی وہی ہے جو احکام شرعی ظاہری کے ساتھ ساتھ احکام طریقت باطنی پر تماہتا عمل پیرا ہو۔ اس طرح پرہیزگاری کا اصل مقصد اطمینان طلب وصال الہی پانا ہے، اور اس سے دنیا اور آخرت میں فلاح اور کامیابی حاصل ہوتی ہے۔ مزید ارشاد بانی ہوتا ہے کہ بے شک جو میرے بندے ہیں ان پر تیرا کچھ قابو نہیں۔ آگے چلتے اللہ تعالیٰ عز و جل اولیاء اللہ کی شان کچھ اس طرح سے بیان کرتے ہیں، اور جنہوں نے ہماری راہ میں کوشش کی ضرور ہم انہیں اپنے راستے دکھا دیں گے، اور بے شک اللہ تعالیٰ نیکوں کے ساتھ ہے۔ مزید ارشاد بانی ہوتا ہے کہ تو ان قریب اللہ تعالیٰ ایسے لوگ لائے گا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے پیارے اور اللہ تعالیٰ ان کا پیارا۔ نیز ارشاد ہوتا ہے کہ کچھ وہ لوگ ہیں جنہوں نے سچا کر دیا جو عہد اللہ تعالیٰ سے کیا تھا۔ پھر ارشاد بانی ہوتا ہے کہ بے شک جن لوگوں نے کہا ہمارا رب اللہ تعالیٰ ہے، پھر وہ اس پر مضبوطی سے قائم رہے، ان پر فرشتے اترتے ہیں کہ نہ ڈرو اور نہ غم کرو اور خوش رہو اس جنت پر جس کا تمہیں وعدہ دیا جاتا تھا۔ ہم تمہارے ساتھ ہیں دنیا کی زندگی میں اور آخرت میں، اور تمہارے لیے ہیں اس میں جو تمہارا جی چاہے، اور تمہارے لیے اس میں جو مانگو، مہمانی بخشنے والا مہربان کی طرف سے، اور اس سے زیادہ تیس کی بات اچھی ہو اللہ تعالیٰ کی طرف بلائے اور نیکی کرے۔ ان آیت بلا سے صریحاً معلوم ہوتا ہے کہ جو کوئی بھی ان تمام باتوں پر بخوبی عمل پیرا ہوتا ہے، اپنی زندگی رضائے الہی کے حصول پر دل و جان سے لگا دے، تو اس کا مقصود و حقیقی وسائل و قرب الہی اسے ضرور حاصل ہو جاتا ہے، اور اس کا شمار اللہ تعالیٰ کے ولیوں میں ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور ایسے افراد کو ماں سوائے اللہ تعالیٰ کسی بھی شے کا ڈر، خوف، پریشانی و غمگینی نہیں رہتی، اور اس کے بدلے میں اسے روز آخرت میں جنت کا اعلیٰ مقام ملتا ہے، جہاں وہ ہمہ وطن دیدار الہی سے مستفید ہوتا ہے اور قرب وصال کی حقیقی خوشیوں سے ہمکنار ہوتا رہتا ہے، اور اللہ تعالیٰ عز و جل کی مہمانی کا صریح معنوں میں لطف اٹھاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایک اور جگہ یوں ارشاد فرماتا ہے کہ سب ایک سے نہیں، کتاب والوں میں جو کچھ وہ ہیں کہ حد پر قائم ہے، اللہ تعالیٰ کی آیت پڑھتے ہیں رات کی گھڑیوں میں اور سجدہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ، اور پچھلے دن پر ایمان لاتے ہیں اور بھلائی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے منع کرتے ہیں اور نیک کاموں پر دوڑتے ہیں، اور یہ لوگ لائق ہیں۔ ان کی فضیلت کا ذکر مزید اس طرح ہوتا ہے کہ اور اپنی جان ان سے مانوس رکھو جو صبح و شام اپنے رب کو پکارتے ہیں، اس کی رضا چاہتے ہیں، اور تمہاری آنکھیں انہیں چھوڑ کر اوپر نہ پڑیں، تاکہ تم دنیا کی زندگی کا سمدار چاہو گے اور اس کا کہاں نہ مانو جس کا دل ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا۔ اس آیت میں واضح کر دیا گیا ہے کہ اگر حیات دنیا کی زینت مطلوب ہے تو ابلیسی افراد کی پیروی کرنا چھوڑ کر اپنے نفس کو مار ڈالو، اور خواہشات دنیا سے کنارہ کشی اختیار کرتے خالصتاً عبادت الہی میں اس طرح مصروف ہو جاؤ کہ تمہارے اور اللہ تعالیٰ عز و جل کے درمیان کوئی حجاب یا پردہ باقی نہ رہے، اور اس طرح تم اس کے قرب بندے یعنی ولی بن جاؤ، اور یہی ولایت کا نقطہ انتہا ہے۔ جب بندہ اللہ تعالیٰ کا ولی بن جاتا ہے تو اسے ماں سوائے اللہ تعالیٰ عز و جل کسی سے بھی کوئی دنیاوی دینی حاجت باقی نہیں رہتی، اور وہ ایسے مقام پر پہنچ جاتا ہے کہ جہاں اس کی طرب الہی بن جاتی ہے اور اس کی زبان الہی بن جاتی ہے۔ ایسے میں اس کے منہ سے بے اختیار کوئی بات نکل جائے تو تن فیتون کے مسئلات فوراً پوری ہو جاتی ہے، جبکہ ایسا بندہ بذات خود اس بات پر بھی حیران رہ جاتا ہے کہ اس سے یہ کرامت کیسے سرزد ہوگی، لیکن در حقیقت چونکہ وہ پر تو الہی بن چکا ہوتا ہے، اس لیے اس کے ظاہر و باطن میں عکس جمال مصطفیٰ و جلال الہی کپتتا ہے، اور یہی جمال و جلال اپنی مستعفیوں کے ذریعے خوراک
عادات کرامات کا ظہور فرماتا ہے، اور اس طرح بندہ اللہ تعالیٰ کا ہو جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ بندے کا جیسا کہ سورہ المائدہ میں اوپر فرمایا ہے، بطول کسی شاہد خدا اور مصطفیٰ کے حکم پر چلنا عبادت ہے، یہی نیتی ہے، اپنانا اسے بے حد سعادت ہے، اور جو اس راہ ہدایت پر گزاری زندگی اپنے خدا کا خاص لطف و کرم ہے، ان پر عنایت ہے۔ میرے دل سے دعا اللہ اپنے پیارے رسول پر حبیب کے ساتھ ہم پر اپنا فضل اور اپنا کرم فرمائے۔ تاج تاریخ ختم نبوت زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ اللہ حافظ۔